حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اللہ نے جو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، اس کے ذریعے سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ آپ کے لیے بدنی عبادتیں ساری کی ساری آپ کے لیے، مالی عبادتیں ساری کی ساری آپ کے لیے، زبانی عبادتیں ساری کی ساری آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ نے تو مختلف انبیاء کرام کو اونچے اونچے مقامات عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کلام کا شرف حاصل فرمایا، تو اللہ نے فرمایا ان کو تو کوہ طور پر فرمایا تھا، آپ کو تو میں نے اوپر آسمانوں پہ بلایا ہے، ان کو روحانی معراج کرایا، آپ کو جسمانی روحانی دونوں کرا دی۔ آپ کا مقام، آپ کی عظمت بہت اونچی اور بلند ہے۔ فرمایا کہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اس کو یہ لقب عطا فرمایا، دوست کا فرمایا، ان کو خلیل کا، آپ کو محبوب کا لقب عطا فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں پوچھا کہ میری امت کا پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امت کے بارے میں پریشان نہ ہو، جب تک آپ ان میں موجود ہیں امت کو عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں امت کو عذاب نہیں آئے، جب تک یہ شرک نہیں کریں گے تب تک ان کو عذاب نہیں آئے گا۔ شرک میں مبتلا ہوں گے، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف یہ نہیں ہے۔ اللہ سے پھر امت کے بارے میں عرض کی یا اللہ قیامت والے دن میری امت کا حساب میرے ذمہ اگر مقرر فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یا اللہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میری امت کا حساب کسی کے سامنے ہو جائے، کوئی ان کے عیبوں کو دیکھ لے تو میں اپنی امت کا حساب لے لوں گا، پردہ پوشی ہو جائے گی، ایسی امت سے شفقت اور محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب آپ کو بھی پتہ نہ چلے، میں ان کا چھپکے سے حساب لے لوں۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ انسان ہے جو دوسرے لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ جو چاہتا ہے ویسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ رحم ترسی والا معاملہ ہو، دوسروں کے اوپر بھی ایسے کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری پردہ پوشی ہو تو دوسروں کے بھی پردہ پوشی کرے۔ تو جو جیسا اپنے ساتھ معاملہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ درگزر والا معاملہ ہو، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جیسے انسان اپنے ساتھ چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے میرے سارے کام بنے تو دوسروں کے کاموں میں مددگار ثابت ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر شکوے کیے اس امت کے، ان لوگوں کے، یہ شرک کرتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سال ہا رزق کے جو سودے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ایک ہی دن میں ہو جائیں، ایک ہی سال میں کئی سالوں کا رزق آ جائے، ایک ہی دن میں کئی دنوں کا رزق آ جائے۔ اے میرے محبوب میں تو اپنے ان بندوں سے، آپ کی امت سے، میں یہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے 2 دن کی عبادت ایک دن میں کر کے دو۔ اور یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، زمانہ تو میں نے پیدا کیا، خرابی خود کے اندر ہوتی ہے، گالیاں زمانے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں زمانہ تو میں خود ہی ہوں، زمانہ خراب ہے۔ زمانہ کیسے خراب ہے؟ خود انسان میں خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ تمام امتوں سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی، تمام امتوں سے پہلے آپ کی امت کا حساب ہوگا۔ فرمایا کہ میں کسی فرشتے کے سامنے بھی ان لوگوں کا شکوہ نہیں کرتا، لیکن یہ لوگوں کے سامنے میرا شکوہ کرتے ہیں، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ تنگی، میرے پاس اتنا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ شکوہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا انسان شکر کرتا جائے گا اللہ مزید عطا فرماتے جائے، اللہ مزید عطا فرماتے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر نمازیں عطا فرمائی۔
فرمایا کہ یہ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، 50 نمازیں ہیں۔ اللہ کے قرب میں تھے، خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ کی معراج تو یہ ہوگی، مومن کی معراج یہ نماز ہے، نماز پڑھے گی میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کے، تحفہ لے کے جب واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ کہا کہ 50 نمازوں کا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ امت سے میرا واسطہ پڑا ہے، ابھی آپ کا نہیں پڑا۔ میری امت کو تو 2 نمازیں ملی تھیں، تو وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ جائیں، آپ اللہ سے کچھ رعایت کروا کے ہیں، کچھ کمی کرا کے ہیں۔ اچھا جاتا ہوں۔ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ رعایت کا، کچھ کمی کا کہا، تو اللہ نے فرمایا اچھا 5 کم کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے قرب میں تھے اور کچھ بات نہ کی، پھر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، 45 نمازیں کہاں پڑھیں گے یہ؟ آپ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کچھ اور کمی فرما دیں۔ تو گئے اور جا کر کے پھر اللہ سے کہا۔ اب اللہ کا قرب جب ہوتا تھا، پھر اور تجلیات کا سامنا ہوتا تھا، دل کرتا تھا اور عبادت کریں گے یہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے تو پھر واپس تشریف لے جاتے، تو اللہ سے پھر 5 کام کرا لی، پھر واپس تشریف لائے اور پھر پوچھا، کہا نہیں اور کام کرائیں۔ ایسے کرتے 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 غالباً 9 چکر لگائے اور 45 نمازیں کم کریں اور صرف 5 بجی۔ اللہ نے فرمایا 5 پڑھیں گے اور ثواب انہیں 50 کا ملے گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور آج امت کو دیکھو کہ اس کے اندر بھی کمی ہے، اس کے اندر بھی سستی ہے، اس کے اندر بھی غفلت ہے، ان 5 کے اندر بھی کمی ہے۔ آج ہمیں کوئی دوست کوئی تحفہ دے دے، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، میرے دوست نے دیا تھا، فلاں میرے رشتہ دار نے دیا تھا، یا میرے باپ نے دیا تھا، میری ماں نے دیا تھا، میری بہن نے دیا تھا، جو اس کو عزیز ہو اس نے دیا تھا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا معراج کا تحفہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لائے تو ہم نے اس کو سینے سے نہ لگایا۔ یہ افسوس ہے اس امت پر کہ نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کی عظمت ہی اس کے سینے سے دل سے نکل گئی۔ اللہ نے تو معراج بنا دی ایمان والے کے لیے کہ یہ معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ امت کرتے چلے گئے، آج حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں گئی؟ آج ہم درود نہیں پڑھ سکتے، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، سنت کے مطابق بال نہیں ہے، سنت کے مطابق چہرہ نہیں ہے، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے۔ تو افسوس ہے اس امت پر کہ کتنی یہ وفادار ہے یہ امت۔ 50 نمازوں میں سے 5 کریں، اس کے اندر بھی کمی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کی سیر کی، تو اللہ نے جنت کے اندر بھی کئی مناظر دکھائے ہیں۔ تو انسان کوشش کرتا رہے کہ جنت کی تگو میں رہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں لگا رہے، تاکہ ہم جنت کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔